زمین لوگوں سے بھر گئی تھی، لیکن لوگوں نے اس قدر گناہ شروع کر دیے کہ خدا کو انہیں بنانے کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے تمام لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک سیلاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نوح نام ایک شخص تھا جو دوسرے لوگوں جیسا نہ تھا۔ وہ خدا سے پیار کرتا اور اس کی فرما برداری کرتا تھا۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ نوح اور اس کے خاندان کو سیلاب سے محفوظ رکھے گا۔ خدا نے نوح کو سیلاب کے بارے میں خبردار کیا۔ اس نے نوح کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کے لیے کہا، جس کی چھت زیادہ اونچی نہ ہو اور جس میں 3 منزلیں، 1 کھڑکی اور 1 دروازہ ہو، اور نوح نے فرما برداری کرتے ہوئے اسے تعمیر کیا۔ خدا نے نوح کو سب جانوروں میں سے ایک جوڑا لینے کو کہا، 1 نر اور 1 مادہ۔ پھر نوح، اس کا خاندان اور جانور کشتی میں چلے گئے، اور خدا نے دروازہ بند کر دیا۔ 40 دن اور 40 رات تک بارش برستی رہی۔ آسمان سے بارش برسی اور سمندر اور جھیلوں کے سوتے پھوٹ نکلے، اور بلند ترین پہاڑ بھی سیلاب سے ڈوب گئے۔ لیکن نوح، اس کا خاندان اور جانور کشتی میں محفوظ رہے۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ خدا ایک لمحے کے لیے بھی نوح کو نہیں بھولا تھا۔ خدا نے ایک ہوا چلائی اور پانی کم ہو گیا۔ کشتی ارارات کے پہاڑوں پر رک گئی۔ نوح نے کشتی میں سے ایک فاختہ اڑائی۔ جب فاختہ واپس نہ آئی تو وہ سمجھ گیا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ جب زمین سوکھ گئی تو خدا نے اسے کشتی سے باہر آنے کو کہا۔ خدا نے ایک وعدے کے طور پر آسمان پر قوس قزح رکھی کہ آئندہ وہ کبھی زمین پر ایسا سیلاب نہیں بھیجے گا۔ زمین لوگوں سے بھر گئی تھی، لیکن لوگوں نے اس قدر گناہ شروع کر دیے کہ خدا کو انہیں بنانے کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے تمام لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک سیلاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نوح نام ایک شخص تھا جو دوسرے لوگوں جیسا نہ تھا۔ وہ خدا سے پیار کرتا اور اس کی فرما برداری کرتا تھا۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ نوح اور اس کے خاندان کو سیلاب سے محفوظ رکھے گا۔ خدا نے نوح کو سیلاب کے بارے میں خبردار کیا۔ اس نے نوح کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کے لیے کہا، جس کی چھت زیادہ اونچی نہ ہو اور جس میں 3 منزلیں، 1 کھڑکی اور 1 دروازہ ہو، اور نوح نے فرما برداری کرتے ہوئے اسے تعمیر کیا۔ خدا نے نوح کو سب جانوروں میں سے ایک جوڑا لینے کو کہا، 1 نر اور 1 مادہ۔ پھر نوح، اس کا خاندان اور جانور کشتی میں چلے گئے، اور خدا نے دروازہ بند کر دیا۔ 40 دن اور 40 رات تک بارش برستی رہی۔ آسمان سے بارش برسی اور سمندر اور جھیلوں کے سوتے پھوٹ نکلے، اور بلند ترین پہاڑ بھی سیلاب سے ڈوب گئے۔ لیکن نوح، اس کا خاندان اور جانور کشتی میں محفوظ رہے۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ خدا ایک لمحے کے لیے بھی نوح کو نہیں بھولا تھا۔ خدا نے ایک ہوا چلائی اور پانی کم ہو گیا۔ کشتی ارارات کے پہاڑوں پر رک گئی۔ نوح نے کشتی میں سے ایک فاختہ اڑائی۔ جب فاختہ واپس نہ آئی تو وہ سمجھ گیا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ جب زمین سوکھ گئی تو خدا نے اسے کشتی سے باہر آنے کو کہا۔ خدا نے ایک وعدے کے طور پر آسمان پر قوس قزح رکھی کہ آئندہ وہ کبھی زمین پر ایسا سیلاب نہیں بھیجے گا۔ زمین لوگوں سے بھر گئی تھی، لیکن لوگوں نے اس قدر گناہ شروع کر دیے کہ خدا کو انہیں بنانے کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے تمام لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک سیلاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نوح نام ایک شخص تھا جو دوسرے لوگوں جیسا نہ تھا۔ وہ خدا سے پیار کرتا اور اس کی فرما برداری کرتا تھا۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ نوح اور اس کے خاندان کو سیلاب سے محفوظ رکھے گا۔ خدا نے نوح کو سیلاب کے بارے میں خبردار کیا۔ اس نے نوح کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کے لیے کہا، جس کی چھت زیادہ اونچی نہ ہو اور جس میں 3 منزلیں، 1 کھڑکی اور 1 دروازہ ہو، اور نوح نے فرما برداری کرتے ہوئے اسے تعمیر کیا۔ خدا نے نوح کو سب جانوروں میں سے ایک جوڑا لینے کو کہا، 1 نر اور 1 مادہ۔
پھر نوح، اس کا خاندان اور جانور کشتی میں چلے گئے اور خدا نے دروازہ بند کر دیا۔ 40 دن اور 40 رات تک بارش برستی رہی۔ آسمان سے بارش برسی اور سمندر اور جھیلوں کے سوتے پھوٹ نکلے اور بلند ترین پہاڑ بھی سیلاب سے ڈوب گئے، لیکن نوح، اس کا خاندان اور جانور کشتی میں محفوظ رہے۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ خدا ایک لمحے کے لیے بھی نوح کو نہیں بھولا تھا۔ خدا نے ایک ہوا چلائی اور پانی کم ہو گیا۔ کشتی ارارات کے پہاڑوں پر رک گئی۔ نوح نے کشتی میں سے ایک فاختہ اڑائی۔ جب فاختہ واپس نہ آئی تو وہ سمجھ گیا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ جب زمین سوکھ گئی تو خدا نے اسے کشتی سے باہر آنے کو کہا۔ خدا نے ایک وعدے کے طور پر آسمان پر قوس قزح رکھی کہ آئندہ وہ کبھی زمین پر ایسا سیلاب نہیں بھیجے گا۔ زمین لوگوں سے بھر گئی تھی، لیکن لوگوں نے اس قدر گناہ شروع کر دیے کہ خدا کو انہیں بنانے کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے تمام لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک سیلاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نوح نام ایک شخص تھا جو دوسرے لوگوں جیسا نہ تھا۔ وہ خدا سے پیار کرتا اور اس کی فرما برداری کرتا تھا۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ نوح اور اس کے خاندان کو سیلاب سے محفوظ رکھے گا۔ خدا نے نوح کو سیلاب کے بارے میں خبردار کیا۔ اس نے نوح کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کے لیے کہا، جس کی چھت زیادہ اونچی نہ ہو اور جس میں 3 منزلیں، ایک کھڑکی اور ایک دروازہ ہو، اور نوح نے فرما برداری کرتے ہوئے اسے تعمیر کیا۔ خدا نے نوح کو سب جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لینے کو کہا، ایک نر اور ایک مادہ۔ پھر نوح، اس کا خاندان اور جانور کشتی میں چلے گئے اور خدا نے دروازہ بند کر دیا۔ 40 دن اور 40 رات تک بارش برستی رہی۔ آسمان سے بارش برسی اور سمندر اور جھیلوں کے سوتے پھوٹ نکلے اور بلند ترین پہاڑ بھی سیلاب سے ڈوب گئے، لیکن نوح، اس کا خاندان اور جانور کشتی میں محفوظ رہے۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ خدا ایک لمحے کے لیے بھی نوح کو نہیں بھولا تھا۔ خدا نے ایک ہوا چلائی اور پانی کم ہو گیا۔ کشتی ارارات کے پہاڑوں پر رک گئی۔ نوح نے کشتی میں سے ایک فاختہ اڑائی۔ جب فاختہ واپس نہ آئی تو وہ سمجھ گیا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ جب زمین سوکھ گئی تو خدا نے اسے کشتی سے باہر آنے کو کہا۔ خدا نے ایک وعدے کے طور پر آسمان پر قوس قزح رکھی کہ آئندہ وہ کبھی زمین پر ایسا سیلاب نہیں بھیجے گا۔